بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، یعنی جو شخص فتوے کا جواب ہاتھ اور سر کے اشارے سے دے۔ حدیث نمبر 84۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ آپ حج میں تھے، کسی نے پوچھا، میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور ایک نے کہا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اسی باب کی حدیث نمبر 85 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے نمایاں ہو جائیں گے اور حرج بہت ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح، اور ہاتھ کو چھری پھیرنے کی طرح ہلایا، گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ اسی باب کی حدیث نمبر 86 ہے، جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی تھیں، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ نماز میں کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سبحان اللہ کہا۔ میں نے پوچھا، کوئی نشان ظاہر ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ اس پر میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی اور اتنی دیر تک کھڑی رہی کہ مجھ پر خشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد بیان کی اور اس کی تعریف کی۔ پھر فرمایا، ہر وہ چیز جو مجھے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی، اب میں نے وہ یہاں اپنی جگہ کھڑے کھڑے دیکھ لی ہے، یہاں تک کہ جنت بھی اور جہنم بھی۔ پھر مجھے یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی اپنی قبروں میں ویسے ہی یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے جیسے مسیح دجال کے فتنے سے۔ راوی نے کہا، میں نہیں جانتا کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سا لفظ کہا۔ پوچھا جائے گا، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے؟ راوی نے کہا، میں نہیں جانتا کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سا لفظ کہا۔ مومن یا یقین کرنے والا کہے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس کھلے کھلے دلائل اور ہدایت کی باتیں لائے اور ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 3 بار یہی کہے گا، تب اسے کہا جائے گا، سو جا آرام سے، ہمیں تو علم تھا کہ تو ان پر یقین لانے ہی والا ہے۔ اور جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا، راوی نے کہا، مجھے علم نہیں کہ ان میں سے حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ وہ کہے گا، مجھے پتہ نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا اور میں نے بھی کہہ دیا۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے، امام بخاری نے 18واں باب ادب 2 احادیث لا کر یہ سکھلایا کہ انسان اپنے مافی ضمیر کو اشارے سے بھی بیان کر سکتا ہے۔ علماء کو یہ عادت ہو چکی ہے کہ جب تک مسئلے کو منطقی پیچیدگیوں میں لا کر ایک طول طویل تقریر نہ کر لیں، ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش کر کے سمجھایا ہے کہ خواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اشارے سے بھی انسان بڑے بڑے مضمون ادا کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ما کلا و دلہ کا خصوصیت سے خیال رکھتے تھے، جیسا کہ آپ کے اقوال کے مطالعے سے واضح ہوگا۔ امام بخاری نے بھی استدلالات میں اکثر یہی طرز اختیار کی ہے، اور وہ اشاروں میں
اہم مطالب بیان کر گئے ہیں۔ انہوں نے یہ باب بھی اس غرض سے باندھا ہے کہ تا اپنے مخصوص طریقہ یافتہ کی طرف توجہ دلائیں۔ مل حرجو، الحرج کا صحیح مفہوم قتل و غارت کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ حبشہ زبان میں اس کے معنی قتل ہیں۔ آپ نے مار دھاڑ، غارت گری کو بھی موعودہ تباہی کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس کی مفصل بحث انشاءاللہ تعالی کتاب الفتن میں آئے گی۔ اسماء، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں۔ یہ 100 برس کی عمر پا کر 73 ہجری میں فوت ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہی کے بیٹے تھے، اور اسی ماں نے اپنے اس بیٹے کو مشورہ دیا تھا کہ حجاج بن یوسف کے مقابلے سے پیٹھ پھیر کر میرے پاس نہ آنا، جام شہادت پینا بہتر ہے۔ نہایت قوی دل، قوی جسم تھیں، آخری عمر میں بھی ان کے دانت نہیں گرے۔ امام بخاری اس واقعے سے بھی وہی استدلال کرتے ہیں، یعنی اشارے سے مفہوم بخوبی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ علامہ عینی نے یہاں یہ بحث اٹھا کر کہ رویت میں کسی چیز کا بالمواجہ یعنی آمنے سامنے ہونا ضروری ہے یا نہیں، یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثالی رنگ میں جنت اور دوزخ اسی طرح دکھلائی ہو جس طرح کے آئینے میں اشیاء کا انعکاس دکھلایا جاتا ہے۔ عمدۃ القاری جلد دوم۔ چنانچہ حضرت انس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، لقد رأیت الآن، اور وقفے کے بعد لکھا ہے الجنۃ والنار ممثلتین فی قبلۃ ھذہ الجدار، بخاری کتاب الاذان۔ یہ روایت از قبیل مکاشفات تھی۔ انبیاء کے روحانی حواس اس قدر روشنی و حدت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کامل بیداری کی حالت میں عالم روحانی کے حقائق محسوس صورت میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔